عبدالعزیٰ نے 20 دینار اور 2 درہم مجھے دیے ہیں، ایک دایا نے فخر کے لہجے میں کہا، اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا، چچا نے الگ انعام دیا، اور باپ نے تو مجھ پریشان حال کو مالا مال کر دیا۔ درہم اور دینار سے تھیلی بھر کر لے جا رہی ہوں۔ دوسری دایا نے جواب دیا، یہ دیکھ یمنی چادریں، چاندی کا ہار اور قیمتی بازوبند۔ ابو رفادہ نے اپنے معبود بت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب تو میرے بچے کو صحیح سلامت واپس لے کر آئے گی، اس وقت اپنے دل کے ارمان نکالوں گا۔ یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکھا ہے۔ تیسری عورت نے کہا، اس لاڈلے بچے کی دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا ہے، کھجور، غلہ، ستو، برتن، پہننے کے جوڑے، اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا، حج کے موقع پر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو مکہ بھیج دینا، 1-2 اونٹ اور 10 بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مگر بیچاری حلیمہ، چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی، بات کاٹ کر، ہاں غریب حلیمہ پر مجھے بھی ترس آتا ہے، کسی مالدار گھرانے کا بچہ اسے نہ مل سکا، عبد المطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے، وہاں اسے کیا ملے گا؟ بہت سے بہت 5 سا کھجور اور ستو کی 1 تھیلیاں۔ یتیم بچوں کے دودھ پلانے میں سدا گھاٹا ہی رہا کرتا ہے۔ دائیوں کے لیے آمنہ کے پاس دعاؤں کے سوا کیا رکھا ہے؟ مگر نری دعاؤں سے تو بھوکے کا پیٹ نہیں بھر جاتا۔ میں کہتی ہوں کہ 100 دعائیں نہ دے، 1 درہم دے دے۔ 5ویں دایا نے غمخواری اور فخر کے ملے جلے انداز میں کہا، اور اس کا اونٹ بلبلانے لگا۔ بنو سعد بن بکر کے قبیلے کی دائی حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی۔ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ پلانا لکھا تھا۔ شیمہ کے باپ جھنجھلا کر طعنے دیں گے کہ اچھے بچے کو لے کر آئی ہے، جس کے گھر والوں کو درہم اور دینار تو ایک طرف، 4 من غلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، ان کے طعنے مجھے سننے پڑیں گے، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ حلیمہ ملول اور افسردہ، حلیمہ افسوس کے انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ محمد سو رہے تھے، چہرہ مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا، چاندی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز۔ حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئی، سینہ مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ محمد نے آنکھیں کھول دی، مسکرانے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور 10 نونہالوں کو دودھ پلایا تھا، مگر اس یتیم بچے کی دھج ہی سب سے نرالی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں تسکین کا پیغام تھا، راحت اور محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقار اور متانت کی آمیزش تھی۔ چھوٹے اور اتنے چھوٹے بچے یوں ہی مسکرا دیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کے یتیم کی تبسم میں ایک مقصد اور پیغام جھلک رہا تھا۔ مسکراہٹ آپ ہی آپ بول رہی تھی اور خاموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھی۔ حلیمہ، اس بچے کو یتیم سمجھ کر افسردہ نہ ہونا، خدا کی قسم اس کی شان بڑی ہونے والی ہے۔ آمنہ نے دائی سے کہا، بی بی سچ کہوں گی، جھوٹ نہ بولوں گی، اب سے پہلے میں بہت افسردہ تھی، رہ رہ کر پچھتا رہی تھی کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ کیوں نہ ملا، اپنی بد نصیبی پر میں بار بار جھنجھلا کر رہ جاتی، مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ نے میرے دل سے غم کو اور افسردگی کو دور کر دیا، اس کی نگاہوں نے تمام پریشانیوں کو بھلا دیا۔ محمد، میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی، میرے دل کو آج کے برابر کبھی خوشی نہیں ہوئی، تمہیں خود بھی نہیں معلوم بنت وہب، تمہاری محمد کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا۔ اس صبح سے بہتر صبح مجھ پر آج تک طلوع نہیں ہوئی۔ بی بی آمنہ مسکراتی ہیں۔ حلیمہ آمنہ کے لال کو لے کر رخصت ہوئی۔ بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چوما، ممتا کے نشان چاندی جیسی پیشانی پر ابھر آئے، پلکیں بے اختیار نمناک ہو گئیں۔ معصوم یتیم کی جدائی نے اس کے باپ کے داغ فرقت کو ہرا کر دیا، ایک غم دوسرے غم کو یاد دلا دیا کرتا ہے۔ بوڑھے عبد المطلب نے پوتے کو محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ مکہ کی پہاڑیوں تک حلیمہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب پیدل گئے، بھررائی ہوئی آواز میں بولے، حلیمہ، یتیم بچہ سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا، خدا کی قسم قریش میں اتنا سعادت مند اور با اقبال بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ مجھ سے کاہنوں، راہبوں، بطریقوں اور سقفوں نے کہا ہے کہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا محمد کے قدموں پر جھکی ہوگی۔